السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دولت کا جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، آپ کہیں گے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا اور پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ دولت کا ہے اور ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے پیچھے کا راز جان کر کے آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، ایک پادری تھا، یعنی کہ کرسچن میں جیسے کہ مسلم میں حافظ عالم ہوتے ہیں، اسی طریقے کرسچن میں ان کے جانکار ہوتے ہیں، جیسے ان کو پادری کہا جاتا ہے۔ تو ایک پادری تھا، اسے کسی نے چیلنج کیا کہ ہماری قرآن سچی ہے، جو بے شک سچی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ قرآن اور اپنی کتاب کا مطالعہ کرنے لگا، یعنی کہ پڑھنے لگا، سمجھنے لگا کہ میں اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کروں اور پھر اس کو جواب دوں۔ جب وہ قرآن کو پڑھنے لگا تو قرآن کی ایک آیت پہ وہ رکا اور اس کو تھوڑا توجہ سے اس نے پڑھا۔ جیسے ایک بار پڑھا تو ایک شخص آیا، اس کو کچھ رقم دے کر کے چلا گیا۔ پادری تھوڑا حیران ہوا کہ بھلا مجھے یہ رقم کیوں ملی، جبکہ وہ پادری غریب تھا اور اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد میں اس نے پھر سے اسی آیت کو دوبارہ پڑھا۔ جب اس نے اور غور سے پڑھا تو پھر ایک شخص آیا، دوسرا شخص، اس نے اسے رقم دے کر کے چلا گیا۔ پادری بہت زیادہ حیران ہوا کہ اتنے سالوں سے، برسوں سے میں یہاں پر ہوں، مجھے کوئی رقم تو دے کر کے نہیں جاتا، لیکن آج ہوا کیا ہے کہ لوگ مجھے پیسہ دے کر کے جا رہے ہیں۔ اس نے پھر سے وہی آیت کو تیسری بار پڑھا۔ جب اس نے تیسری بار پڑھا تو اس نے غور کیا کہ جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی آ کر کے مجھے رقم دے کر کے جاتا ہے۔ جب اس نے تیسری بار پڑھا تو پھر وہی ہوا کہ کوئی تیسرا شخص آیا اور اسے رقم دے کر کے چلا گیا۔ وہ حد سے زیادہ حیران ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنی کتاب نہیں بلکہ قرآن کو پڑھ رہا ہوں اور قرآن کی اس آیت کو جب پڑھتا ہوں تب کوئی نہ کوئی مجھے رقم دے کر کے چلا جاتا ہے۔ بہت زیادہ پریشان ہوا، حیران ہوا۔ ایک دو دن بیت گئے، اس نے پھر سے آیت پڑھا، پھر کوئی نہ کوئی پیسہ دے کر کے چلا جاتا۔ وہ اب سوچنے لگا کہ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ وہ ایک بڑے اللہ والے عالم دین کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کے ان سے کہنے لگا کہ میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں، اس الفاظ کو پڑھتا ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی رقم دے کر کے چلا جاتا ہے۔ اس نے آیت بتائی۔ اللہ والے نے مسکرا کر کے کہا، اے شخص، جب تو بے توجہ ہو کر کے صرف اس آیت کو پڑھ رہا ہے، اگر تو نے توجہ دے کر کے پڑھ لیا ہوتا تو تیرے پاس اتنی مال و دولت آ جاتی کہ تو رکھ نہیں پاتا، اتنی زیادہ بے حساب، بے انتہا۔ شخص بہت حیران ہوا، وہ توجہ کے ساتھ پڑھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ امیر بن گیا۔ پھر ایک دن اسے یقین ہو گیا کہ قرآن ہی سچی کتاب ہے اور وہ اس پر ایمان لے آیا اور مسلمان بن گیا۔ میرے پیارے دوستو، قرآن میں ایسے لفظ، ایسے کلمات موجود ہیں، ایسے کلمات ہیں، ایسی آیتیں ہیں جو آپ کو مالا مال کر دیں۔ قرآن میں ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جس سے دنیا کی دولت بھی ملتی ہے اور ایمان کی دولت بھی ملتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی لمبی کہانی تو میں نے آپ کو سنا دی، اب وہ آیت کیا ہے وہ بھی بتا دیں۔ اب جس طریقے سے وہ آیت، وہ وظیفہ کتاب میں لکھا ہے، وقت کی کتاب میں، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے والا مالدار بن جاتا ہے، کہ جس کو پڑھنے والا امیر بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، اس وظیفے کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مرد عورت، جس کو بھی امیر بننا ہے، مالدار بننا ہے، بے حساب دولت چاہیے، وہ شخص اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔
تو آپ کو کیا کرنا ہے، کسی بھی دن کسی بھی وقت مرد ہو یا عورت کوئی بھی شخص ایک پاک صاف جگہ پر آپ کو پاک صاف باوضو ہو کر کے بیٹھ جانا ہے، یعنی کہ پاک صاف باوضو ہونا ہے آپ کو، پھر ایک پاک صاف جگہ پر آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس وظیفے کو پورے یقین اور پورے توجہ کے ساتھ میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے یا دیکھ کر کے کیسے بھی 3 بار آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر قرآن کی اس آیت کو 100 بار پڑھنا ہے، 100 ٹائمز۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ہم نے ہندی اور انگلش دونوں میں لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو ایک دم آسانی ہو سکے۔ آپ کو اس کو پورا کا پورا 100 بار پڑھ لینا ہے، نہ ہی ایک بار کم اور نہ ہی آپ کو ایک بار زیادہ۔ بہت زیادہ امیر بننا ہے، بہت زیادہ مالدار بننا ہے تو پورا 100 بار پڑھیں، نہ ہی ایک بار کم نہ ہی ایک بار زیادہ، ورنہ آپ کو جب بھی دولت کی پیسوں کی ضرورت ہے تو اس آیت کو پڑھتے رہا کریں، آپ کے پاس دولت آتی رہے گی۔ لیکن وظیفے کی طرح پڑھیں گے تو آپ بس ایک بار پورے وظیفے کو پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی بے شمار دولت آئے گی۔ تو اس کلمات کو، اس آیت کو 100 بار پڑھنے کے بعد میں پھر آخری میں 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں، کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے، آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے پاس ایسی جگہ سے دولت آئے گی جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا، جہاں سے آپ کو یقین بھی نہ ہوگا۔ آپ بہت جلد امیر بن جائیں گے، مالدار بن جائیں گے۔ بس آپ کو اس وظیفے کو ایک بار کر لینا ہے، ورنہ جب بھی آپ کے پاس دولت کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت ہے تو اس آیت کو پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے پاس دولت آتی رہے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔